اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرا آج کا موضوع بھی وہی ہے کہ جو کچھ 15 مئی کو ہوا ہے ملک میں، کس طرح جو دشمن 75 سالوں میں نہیں کر سکا، یہ ایک دہشت گرد تنظیم نے کر دکھایا ہے۔ یہ میں شروع سے ہی کہہ رہا تھا نا کہ یہ سیاسی پارٹی نہیں ہے، یہ عالمی طاقتوں کی بنائی ہوئی دہشت گرد پارٹی ہے، جس کو کہ حکیم سعید نے 40 سال پہلے بتا دیا تھا کہ یہ یہودی بنائیں گے عمران نیازی کی قیادت میں۔ یہودی بنا کے دیں گے اور انہوں نے بنائی ہے، وہی اسپانسر ہیں اس کے، وہی خربوں ڈالر کے پیسے دے رہے ہیں۔ اس پہ بات ہوگی۔ اور جو آرمی ایکٹ کے ابھی جو جتنے بھی لوگ گرفتار ہوئے ہیں نا، ان کا آرمی ایکٹ کے تحت کیس چلے گا۔ اور خان صاحب نے کہہ دیا میری طرف سے جہنم میں جائیں، ہمارے ورکر ہی نہیں ہیں، قصہ ہی ختم کر دیا اس نے۔ اب لعنت ہے ان یوتھیوں پہ جنہوں نے اپنے ماں باپ کو پھنسایا ہے، خود پھنسے ہیں پوری زندگی۔ اب بعض کو تو یہ تو اتنے سنگین جرم ہے کہ اس میں بعض کو تو عمر قید سزا ہوگی اور بعض کو پھانسی بھی ہو سکتی ہے، اور یہ ہفتوں میں ہوگا۔ یہ اب وہ نہیں ہوگا کہ پہلے سیشن میں جاؤ اور سیشن سے ہائی کورٹ میں جاؤ تو ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں جاؤ، 10 سال لگ جاتے ہیں کیس کو۔ یہ ہفتوں میں ہوگا، دنوں میں ہوگا بلکہ۔ اور اس میں جو آرمی کی عدالتیں قائم ہوں گی نا، اس میں کم از کم بریگیڈیئر رینک اور زیادہ سے زیادہ لیفٹیننٹ جنرل رینک کے بندے بیٹھیں گے۔ وہ نہیں، بندیال نہیں بیٹھے گا کہ جو پیسے لے کے رشوت لے کے حق میں فیصلہ کر دے، بلکہ الٹا ویلکم کرے۔ اور یہ آرمی کی عدالتیں سویلین لوگوں پہ بنانے کے لیے، سویلین لوگوں کے کیس آرمی کی عدالتوں میں چلانے کے لیے کس نے مجبور کیا؟ اللہ ان کی نسلوں کا بھی بیڑا گر کرے، یہ کرپٹ ججوں نے اور ان کے آگے جو سہولت کار بیٹھے ہوئے ہیں سیشن میں اور ہائی کورٹ میں۔ سب پہلے سپریم کورٹ کے جج آتے ہیں، پھر ہائی کورٹ کے، پھر سیشن کورٹ کے۔ یہ سب کرپٹ ججوں کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ آرمی کو اپنی عدالتیں بنانا پڑی ہیں، کیونکہ ان کو پتا تھا یہ کرپٹ جج ہیں، انہوں نے ڈالر لے کے پھر ان کو رہا کر دینا ہے، کیونکہ یہ تو ڈالروں کے پجاری ہیں۔ یہ تو وہی کچھ کرتے ہیں جو پیچھے ان کے آقا بیٹھے ہوئے ہیں، جو وہ آرڈر کرتے ہیں، وہی کچھ کرنا ہوتا ہے انہوں نے۔ تو اس پہ بات ہوگی۔ اور سب سے پہلے میں ایک بات آپ لوگوں کو بتاؤں، ایک ریکویسٹ کروں کہ دیکھیں، میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں اور ہمیشہ آپ لوگوں کو حق سچ بتاتا رہتا ہوں۔ دیکھیں، جو آج چینل بتا رہے ہیں نا کہ عمران نیازی کے خلاف پہلا پرچہ درج ہو گیا آرمی ایکٹ کے تحت، یہ میں نے آپ کو 24 گھنٹے پہلے بتا دی تھی خبر۔ میری خبر جھوٹ ہوئی ہے یا سچ ہوئی ہے؟ اب میں یوتھیوں سے پوچھتا ہوں کہ جو مجھے کہتے رہتے تھے نہیں آپ بزرگ ہو کے جھوٹ بولتے ہیں، میں نہیں جھوٹ بولتا تھا، میں پورے پروف کے ساتھ بات کرتا رہتا ہوں، پوری تحقیق کرنے کے بعد پورے ثبوت پروف کے ساتھ بات کرتا رہتا ہوں، کبھی غلط بات نہیں کرتا ہوں، کیونکہ مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بول کے اپنے آپ کو گناہ گار کروں۔ ابھی یہ جو نا میرا لاسٹ ٹائم چل رہا ہے، 75 سال کا ہو گیا ہوں، اور یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، یہ حق سچ دکھانے والا چینل ہے۔ اور میں پاکستان کا الحمدللہ ثم الحمدللہ سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی میرے پاس ہے، اور سب سے سینئر یوٹیوبر ہونے کا اعزاز بھی میرے پاس ہی ہے، کیونکہ میرے 75 سال کا یوٹیوبر ابھی تک کوئی نہیں سامنے آیا۔ تو 75 سال کے بابوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ نیٹ چلایا کس طرح جاتا ہے، آپریٹ کس طرح کیا جاتا ہے۔ یہ تو اللہ کی کرم نوازی ہے میرے اوپر کہ وہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا دماغ دیا ہوا ہے کہ میں کر لیتا ہوں سب کچھ۔ تو اب آپ آ جائیں جناب، یہ دیکھیں میرا چینل نہیں ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے۔ تو کوشش کیا کریں ویڈیوز پوری دیکھا کریں، گروپوں میں شیئر کر دیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، زیادہ سے زیادہ لوگ جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، یہ یوتھیا ٹائپ لوگ ہیں نا، یہ سیدھے راستے پہ آ جائیں۔ ابھی کم وقتوں دیکھو، جس کے پیچھے تم لوگوں نے جان دی نا، اپنے ماں باپ کو، اب پھانسی لگو گے، کتے کی موت مرو گے، زبان باہر لٹکی ہوئی ہوگی،
اور اس کے بعد بھی یہ جو ہے نا تمہارے ماں باپ بہن بھائیوں کا کیا بنے گا؟ خان صاحب نے تو کہہ دیا میری طرف سے جہنم میں جائے، کل کی بجائے ابھی لٹکا دو، یہ ہمارے ورکر ہی نہیں ہے۔ اس نے تو سلسلہ ہی ختم کر دیا۔ اور دوسرا نمبر خان صاحب کا جھوٹ میں آپ لوگوں کو بتاؤں، یہ ایک نمبر کا پوری دنیا میں اگر سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والا بندہ ہے نا، وہ عمران نیازی ہے۔ اس نے آج ایک اور جھوٹ بولا ہے، اور اس کا جھوٹ میں ابھی کے ابھی بے نقاب کروں گا انشاءاللہ اس وعدہ اللہ شریک کی مدد کے ساتھ، کہ اس نے کہا جی یہ سب کچھ ایجنسیوں نے کروایا ہمیں پھنسانے کے لیے۔ اب اس کو میں یہ بتاؤں کہ وہ ویڈیوز میرے پاس پڑی ہوئی ہے، اگر کسی کو چاہیے نا تو میں دے سکتا ہوں، جس میں مراد سعید کہہ رہا ہے جی جو ورکر میرا یہ پیغام جس ورکر تک پہنچے، فوری طور پہ جو ان کو بتائے گئے ٹارگٹ ہیں وہاں پہنچیں اور فوری طور پہ ان ٹارگٹ کو ہٹ کریں۔ پھر خان صاحب کیسے کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ میرے ورکر نہیں ہیں؟ یاسمین راشد کہہ رہی تھی کہ ہم اندر چلے گئے ہیں، اس کے جناب اس کے اندر چلے گئے ہیں لاہور میں، اور ہم نے ایک گملہ تک نہیں چھوڑا ہے، اور اس کو وہ وکیل جو ہے نا طارق وہ ویلکم کر رہا تھا، بہت اچھا کیا جی آپ نکل کے لیبارٹری آ جاؤ، وہاں محفوظ نہیں ہو، آپ نے کام اپنا کر دیا، آپ وہاں سے نکلو اور لیبارٹری چوک میں پہنچو، وہاں آتی جاتی ٹریفک ہے، وہاں پہ ہمارے سپورٹر بھی کافی ہیں، وہاں آپ لوگوں کے لیے خطرہ ہے، وہاں واپس بلا لیا گیا ان کو۔ پھر اپنا مطلب کام مکمل کرنے کے بعد پھر خان صاحب کس منہ سے کہتے ہیں کہ میرے ورکر نہیں ہیں؟ اور وہ جو کلمہ پڑھ کے جھوٹ بولتا تھا اس کو بھی رگڑا لگ گیا ہے نا، اس کی بھی پیغام ریکارڈ ہو گیا ہوا تھا۔ اچھا یہ آپ کو بتاؤں نا کہ 15 تاریخ کو یہ ہوا ہے نا، تو کور کمانڈر کی میٹنگ 9 تاریخ کو یہ سارے واقعات ہوئے، اور 15 تاریخ کو کیوں ہوئی ہے کور کمانڈر میٹنگ؟ یہ 6 دن کا گیپ کیوں آیا بیچ میں؟ تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ 6 دن کا گیپ اس وجہ سے آیا ہے کہ وہ پوری تحقیقات ہو رہی تھی اس ایریے میں، کون کون سے موبائل ایکٹیو تھے، کس کس سے وہ موبائل رابطے میں تھے، کون کون بندہ ان کو آپریٹ کر رہا تھا، کون کون ان کا سہولت کار تھا، ان کو لانے والے کون تھے، اور وہ کیمرے لگے ہوئے تھے۔ اچھا یہ اللہ کی کرم نوازی ہوئی ہے، اس کی غیبی مدد ہوئی ہے، ورنہ یہ لازمی اس کا وہ اٹھا کے لے جاتے ریکارڈنگ سسٹم کیمروں نے ایک ایک بندہ ریکارڈ کیا ہوا ہے۔ خان صاحب اب جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کے اپنے اس نے ایم این اے نے آپ کے منہ پہ کس کے جوتا مارا ہے، بلکہ پیشاب کر کے نا، پیشاب جوتے کے اوپر وہ پیشاب والا جوتا آپ کے منہ پہ کس کے مارا ہے اس مردود شکل پہ، کہ اس نے وہ جو کراچی میں نہیں جس کو عمران نیازی نے قتل کروایا تھا، عامر لیاقت والی سیٹ سے جو منتخب ہوا تھا مولوی محمود ایم این اے، اور مولوی محمود نے سارا کچا چٹا کھول کے ریزائن کر دیا پی ٹی آئی سے۔ اس نے کہا جی 6 دن پہلے عمران نیازی کے اریسٹ ہونے سے 6 دن پہلے میٹنگ ہوئی تھی، اس میں ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم ہٹ کریں گے جا کے تو جی ایچ کیو کو اور آرمی کی تمام تنصیبات کو۔ تو اس وقت میں نے کہا تھا نہیں یہ تو سول وار شروع ہو جائے گا، تو انہوں نے کہا جی ہونے دو، ہوتا ہے تو ہمیں ہماری ریڈ لائن عمران نیازی ہے، اس طرح مطلب وہ تیش دلایا جا رہا تھا گاہکوں اس کو، ورکروں کو، اور وہ بھی ایسے جاہل ورکر تھے، لعنت ہے ان کی زندگیوں پہ، لعنت ہے ان کی ماؤں پہ جنہوں نے ماں باپ پہ جنہوں نے ایسی گندی اولاد پیدا کی کہ ملک پورے کا پورا جلا کے، اور اب خان صاحب نے ان کے منہ پہ جوتا مار کے کہہ دیا جی تو ہمارے ورکر ہی نہیں تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ خان صاحب اقرار کرتے اور ان کے گھروں میں دیتے جا کے راشن وغیرہ سب کچھ، کہ بھائی آپ کے بچے نے ہماری خاطر یہ اتنی قربانی کی ہے، آپ لوگوں کے گھر کا وہ واحد کفیل تھا، آپ کے گھر کی پوری جوابداری آپ پی ٹی آئی اٹھاتی ہے۔ انہوں نے سرے سے جواب بھی دے دیا کہ بھائی وہ ہمارے ورکر ہی نہیں تھے، جہنم میں جائیں، کل کی بجائے ابھی لٹکا دو ان کو۔ کیا اصل ہوا؟ میں جو آپ لوگوں کو منع کرتا رہتا تھا تو کتے کی طرح میرے آگے بھی بھوکتے تھے، اب عقل آئی ٹھکانے کہ کیا ویلیو ہے؟ تم لوگوں کی تو کتے سے زیادہ ویلیو نہیں ہے، ابھی نکلو پھر اس کے لیے۔ وہ تو کہہ رہا میں دوبارہ، اچھا خان صاحب بھی کتنے جھوٹ بولتے ہیں کہ ابھی وہ پہلے وہ کہتے تھے، ہائی کورٹ میں ان کا تازہ بیان موجود ہے یہ 10 مئی کا، یہ اسی ہفتے کا، کہ 10 مئی کو انہوں نے جب ضمانت ہوئی ان کی
تو انہوں ضمانت کے بعد ان کا بیان موجودہ تمام میڈیا کے سامنے انہوں نے بیان دیا کہ اگر دوبارہ مجھے اریسٹ کیا گیا تو اس سے بھی زیادہ شدید ری ایکشن آئے گا، میں باہر رہوں گا تو اپنے ورکروں کو، اپنے کارکنوں کو کنٹرول کروں گا، اگر میں اندر چلا گیا تو پھر میرے کارکن، میرے ورکر اس سے زیادہ ری ایکشن دیں گے، اس سے زیادہ وہ نقصان دیں گے پاکستان کو۔ یہ کس کے بیان تھا؟ یہ اب اس پہ ڈال رہا ہے، لعنت ہے اس کی شکل پہ کہ اب یہ ڈال رہا ہے سرکاری آرمی پہ، آرمی کا ہی نقصان کر کے آرمی پہ ہی دوبارہ، ایجنسیوں کا کام کیا ہے کہ آرمی پہ ہی دوبارہ ڈال رہا ہے۔ اسد عمر کا بیان ریکارڈ موجود ہے، میرے پاس بھی ویڈیو موجود ہے، اس کا موجود ہے، وہ کیا نام ہے، ایک منٹ دیکھیں جی، ہاں، یاسمین راشد کا بیان موجود ہے۔ اچھا، اس کے بعد احسان نیازی جو اس کا بھتیجا ہے، سکا بھتیجا ہے، کیا وہ بھی ایجنسیوں کا بندہ ہے؟ اس نے جا کے فیصل آباد میں جلایا ہے آئی ایس آئی کا دفتر، کہ وہ ایجنسیوں کا بندہ ہے؟ خان صاحب جھوٹ اتنا بولیں، اب عوام آپ کو پہچان گئی ہے، آپ کا اصل گناونا اور گندا گلیز چہرہ عوام کے سامنے آ گیا ہے، اب آپ پہ کوئی اعتبار نہیں کرے گا، کیونکہ آپ اس ملک کے نمبر 1 دشمن ہیں۔ اس میں اور کس کس کے وہ ریکارڈ ہوئی ہیں، کالے ریکارڈ ہیں۔ اچھا، ابرار الحق کا میں نے آج بیان ایک سنا ہے، ابرار الحق کہہ رہا ہے کہ جناب میرے پاس ایسے ایسے ورکر آئے ہیں پی ٹی آئی کے جو اپنے آپ کو خودکش بمبار کے طور پہ پیش کرنے آئے تھے کہ جناب ہمیں بمب دیں، ہم بمب باندھ کے نہ تو تنصیبات کے اندر چلا جاتے ہیں، جی ایچ کیو کے اندر چلا جاتے ہیں، آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر کے اندر چلے جاتے ہیں، اور اس طرح کے یہ انہوں نے ذہن لوگوں کے یہ گندے کیے ہوئے تھے، ان کے پلان کیے ہوئے تھے، ذہن یہ 1 سال سے تیاری ہو رہی تھی ان کی، اور باقاعدہ ان کو تربیت 1 سال سے دی جا رہی تھی، اور کچھ افغانستان سے تربیت شدہ کمانڈو منگوائے گئے تھے، وہ ان بچوں کو تربیت دے رہے تھے زمان پارک میں۔ زمان پارک سے کیوں نہیں خان صاحب نکل رہے تھے کہ، اور راستہ سارا بلاک انہوں نے کروایا ہوا تھا کہ اندر یہ کاروائی ٹریننگ چل رہی تھی، ان کو 1 سال سے ٹرین کیا جا رہا تھا، اور ان کو ٹریننگ دینے والے وہ افغان دہشت گرد تھے، افغانستان سے جو انہوں نے بلائے تھے، جو پکڑے بھی گئے ہیں، اریسٹ ہوئے ہوئے ہیں، ان کے بھی بیان موجود ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہمیں پی ٹی آئی والوں نے خربوں روپیہ دے کے افغانستان سے یہاں لایا۔ اور کس کس کا بیان موجود ہے جناب؟ وہ جو کہتا تھا نا جان اللہ کو دینی ہے، وہ فراڈیا شہریار افریدی، جس نے فراڈ کے ذریعے 5 من چرس وہ پاؤڈر ڈال دیا تھا، اس پہ 5 کلو پاؤڈر ڈال دیا تھا رانا ثناء اللہ پہ۔ وہ فراڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ بھائی فوری طور پہ جو جو ٹارگٹ دیے گئے ہیں ان تک پہنچو، اور آج کوئی وہ نہیں ہوگا، آج ہم ہر ریڈ لائن کراس کریں گے۔ انہوں نے ہماری ریڈ لائن کراس کی، آج ہم تمام ریڈ لائن کراس، اور اس کی جو لیڈیز ایم این اے ایم پی ہیں نا، جو وکیل، جو جج ان کی ضمانت لے نا، تو میں تو کہتا ہوں اس جج کو بھی الٹا لٹکا کے نا اس کو بھی پیش کیا، جوتے مارتے ہوئے باہر عدالت سے لائیں، اور اس کے بعد اس کو پیش کریں ان آرمی کے کورٹس میں۔ ان مردودوں کی وجہ سے تو آرمی کے کورٹس بنانے پڑے ہیں ہمیں، آرمی کی عدالتیں بنانے پڑی ہیں، ورنہ سویلین پہ نہیں بنتی ہیں آرمی کی عدالتیں، ابھی بن رہی ہیں۔ اور یہ ترمیم کب ہوئی تھی سویلین پہ ان کا کرنے کی؟ یہ جب پشاور میں اسکول پہ حملہ ہوا تھا، اس وقت بھی یہ فراڈیا اسی طرح ہی کر رہے تھے۔ ثاقب نثار تھا نا اس وقت فراڈیا بیٹھا ہوا ہے، تو وہ ثاقب نثار فراڈیا ان کو پیسے لے کے چھوڑ رہا تھا، تو اسی وجہ سے پھر آرمی کی عدالتیں اس وقت بنانی پڑی تھی، اور انہوں نے سزائیں دی تھی پھر۔ تو اس کے علاوہ جس چیز کی پکڑی گئی ہیں، شہریار احسان نیازی ہے، اس کی ویڈیو لوکیشن پکڑی گئی ہے اسی مقام پہ، اور بات چیت ہدایت دیتے ہوئے۔ اس کے علاوہ یاسمین راشد کی پکڑی گئی ہے، وہ جو بوڑھی بھینس اب لیٹی ہوئی ہے، اس وقت وہ بالکل ایکٹیو تھی اور بھاگ بھاگ کے سارے کام کروا رہی تھی، اب وہ فراڈ کر کے لیٹی ہوئی ہے۔ 2 چھتر لگائیں لیڈیز پولیس کے ذریعے اس کو، تو دیکھیں کس طرح بالکل سیدھی ہو کے، جیسے عمران کی ٹانگ صحیح ہو گئی ہے نا،
جو پچھلے 6 ماہ سے صحیح ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، وہ 2 گھنٹوں میں صحیح ہو گئی نا، یہ بھی 5 منٹ کے اندر اٹھ کے فر فر بھاگنا شروع ہو جائے گی۔ جیسے وہ آج بھاگا ہے نا، نہ سوری کل بھاگا تھا وہ فواد چودھری، اس سے بھی تیز بھاگے گی یہ یاسمین راشد، جو بھی فراڈ کر کے بیمار بنی ہوئی ہے۔ تو اس کے علاوہ شہریار آفریدی کی کال ٹریس ہوئی ہے، وہ ہدایت دے رہا ہے۔ اسد عمر کی کال ٹریس ہوئی ہے، اس کی شاہ محمود قریشی کی ہوئی ہے، پھر اس کے کیا نام ہے مراد سعید کی ہوئی ہے۔ مراد سعید تو باقاعدہ ان کو کہہ رہا کہ بھائی جو جو ٹارگٹ جس بندے کو دیا گیا وہ اپنے اسی ٹارگٹ کے مقام پہ فوری پہنچے۔ اور اسد عمر، اور آج اچھا ایک اور بھی آج ہوا ہے کہ آج مولوی محمود صاحب نے ان کا تمام کچا چٹا کھول کے رکھ دیا۔ اس نے کہا جی یہ تو فراڈ کرتا ہے خان، یہ تو 6 دن پہلے اس میں میٹنگ میں فیصلہ ہو گیا تھا کہ ہم نے ہٹ کرنا ہے اس طرح۔ تو میں نے اس وقت مخالفت کی تھی کہ بھائی یہ تو سول وار شروع ہو جائے گا۔ اچھا ان کا پلان یہ تھا، اچھا اس میں دیکھیں ان کا سہولت کار کون تھا، وہ کور کمانڈر لاہور۔ اور کور کمانڈر لاہور کیوں سہولت کار تھا؟ وہ امجد نون جو سالہ ہے نا بندیال کا، وہ امجد نون کی بیٹی اس کور کمانڈر لاہور کی بہو ہے، وہ اس وجہ سے وہ ان کے ساتھ ملا ہوا تھا، اس کی بیگم ساتھ ملی ہوئی تھی۔ اچھا وہ بھی بیگم کی وجہ سے ہی پھنسا ہے، بندیال بھی بیگم کی وجہ سے ہی ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ یہ بیگمات ان کے اوپر عذاب بن کے نازل ہو رہی ہیں، کیونکہ یہ حرام کے پیسوں سے انہوں نے پرورش کی تھی نا۔ تو جو وہ گل کھلاتی رہی ہیں نا، اس پہ میں نہیں بات کرنا چاہتا ہوں، میں عورتوں کی عزت کرتا رہتا ہوں۔ جو گل انہوں نے کھلائے تھے نا جا کے، اور جس طرح کی ویڈیوز ان کی بنی ہوئی ہیں خان صاحب کے پاس پڑی ہوئی ہیں نا، یہ بندیال کی بیٹی کی، بندیال کی بیوی کی، سب کی ویڈیوز وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں، جو دکھا کے نا تو بندیال سے فیصلے لیے جا رہے ہیں۔ تو بندیال اگر اتنا غیرت مند ہے تو ریزائن کر کے گھر میں بیٹھ جائے نا، تاکہ نہ بیوی مجبور کر سکے، نہ بیٹی مجبور کر سکے، نہ خان ان کو بلیک میل کر سکے۔ تو اب آپ آ جائیں آج جو دفاعی میٹنگ ہوئی ہے نا، تو اس میں میٹنگ میں بھی یہ فیصلہ ہو گیا کہ بھئی یہ تمام کیس جو ہے نا آرمی ایکٹ کے تحت تمام کیس رجسٹرڈ ہوں گے، اور ان کیسوں کو آرمی کی عدالت میں ہی چلایا جائے گا۔ آرمی کی عدالت میں جو جج ہوتا ہے نا، وہ کم از کم بریگیڈیئر رینک کا ہوتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ لیفٹیننٹ جنرل رینک کا ہوتا ہے، اس میں میجر رینک کے بھی کچھ ہوتے ہیں۔ تو یہ اب انہوں نے اس میں اتنی سہولت دی ہوئی ہے کہ وکیل کرنے کی اجازت ہوتی ہے، اور خان صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے پاس پروف ہے، تو وہاں جا کے پروف دینا نا۔ پھر سب سے پہلا پرچہ دیکھیں، اللہ کی پکڑ جب آتی ہے نا کہ سب سے بڑا سہولت کار خان صاحب کی سہولت کاری کے سب کچھ کچا چٹا نا اس نے کھول کے رکھ دیا ہوا ہے عمران نذیر نے، وہ جو اس کا یوتھیا یوٹیوبر بھی تھا اور جعلی 2 نمبر صحافی بھی تھا، اس نے تمام کچا چٹا کھول کے رکھ دیا، پروفوں سمیت، ثبوت سمیت سب کچھ بتا دیا ہے کہ خان صاحب کے کیا کیا کارنامے تھے، کس طرح کون جگہ پہ حملہ کرنا تھا، وہ ثبوت سارے کے سارے ان کے پاس ہیں۔ اسی بنیاد پہ آج خان صاحب کے خلاف پہلا بسم اللہ ہوئی ہے کہ پرچہ درج ہو گیا ہے۔ میں نے 24 گھنٹے پہلے بتایا تھا نا، تو آج پہلے پنجاب گورنمنٹ نے کہ پنجاب کابینہ نے اس کی منظوری دی، اس کے بعد پھر آرمی ایکٹ کے تحت پہلا کیس درج ہو گیا خان صاحب کے خلاف۔ میں نے کیا کہا تھا، میں نے 24 گھنٹے پہلے کہا تھا نا کہ انہی دنوں میں، انہی گھنٹوں میں، چند گھنٹوں کے اندر اندر ہی کام ہو جائے گا خان صاحب کا۔ ان کے خلاف اتنے پروف آ گئے ہیں، اتنے ثبوت آ گئے ہیں نا کہ خان صاحب کا یا تو مشرف کے پاس پہنچ جائے گا، یا پھر پوری زندگی جیل میں گزرے گی اس کی، اور وہیں پہ پاؤڈر اور کوکین نہ ملنے کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے نہ تو کتے کی موت مار کے اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ اب دیکھیں جناب، ایک سچائی وہ کہتے ہیں نا منہ سے کبھی نہ کبھی نکل ہی جاتی ہے، اس کے منہ سے نکل گیا تھا نا کہ مجھے اس زہر کا پتہ ہے جو زہر دیا جاتا ہے کھانے میں، تو جس کو کھانے سے یہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور بندہ مر جاتا ہے، اور اس میں شو یہی ہوتا ہے میڈیکل رپورٹ میں کہ اس کو دل کا اٹیک ہوا، اس سے مرا ہے۔ عامر لیاقت کو اسی زہر سے مارا ہے اس نے،
اس کے بعد پھر وہ جج کو وہ وہ جو جج تھا جس نے مشرف کو سزائے موت دی تھی اس کو مارا ہے، پھر جس نے نواز شریف کو سزا دی تھی اور اس نے بعد میں بتا بھی دیا تھا کہ میں نے پریشر پہ دی اس کو، وہ ٹھیک ٹھاک صحت مند ینگ جج تھا، اس کو بھی مارا ہے اس نے۔ اور اس کے علاوہ نواز شریف کو بھی یہی زہر دیا گیا تھا، لیکن کیا ہوا، اس کو اس ذات پاک نے بچانا تھا، اس کے پیچھے کروڑوں لوگوں کی دعائیں تھیں نا، اس کی طبیعت ضرور خراب ہوئی تھی، اگر یہاں پہ رہ جاتا نا تو مر ہی جاتا، لیکن اس کو یہاں سے نکال کے نا تو اس کی فیملی لے گئی انگلینڈ، تو اس لیے تو اب تک اس کو واپس نہیں لانے دیا جا رہا جب تک یہ مردود بندیال بیٹھا ہوا ہے نا۔ بندیال کے بعد جب ایماندار جج آ جائیں گے نا، عمرانیات جج اپنے منحوس شکلوں میں دفاع ہو جائیں گے اور ایماندار جج آ جائیں گے نا تو نواز شریف فوری طور پہ آ جائے گا پاکستان، کیونکہ اس کو سب سے زیادہ عالمی طاقتوں سے خطرہ ہے۔ اور یہ زہر ان کو دیا کس نے ہے، خان صاحب کو یہ زہر دیا کس نے تھا؟ اس میں 3 ملک ملوث ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے انڈیا، اسرائیل اور امریکہ، یہ نہیں چاہتے ہیں سی پیک روکنا۔ اچھا یہ میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں، یہ پاکستان کی اور اس کی جنگ نہیں ہے، یہ اس وقت یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے نا، یہ سب ہو رہا ہے سی پیک روکنے کا اور سی پیک بنانے کے لیے۔ یہ امریکہ، انڈیا، اسرائیل اور یورپ پورا یہ کوشش کر رہے ہیں کہ نہ بنے سی پیک، چائنا ادھر تک یورپ تک نہ پہنچ سکے، چائنا کو رسائی نہ ملے، کیونکہ اس نے اب ین میں تجارت شروع کر دیا، اب ڈالر کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ ڈالر تو ویسے بھی جو ہے نا اسلحہ اس کا جدھر جدھر بکتا تھا مسلمانوں کو لڑا کے، اب وہ بھی سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ وہ چائنا کا اللہ بھلا کرے اور اللہ چائنا والوں کو لمبی زندگی دے کے، دیکھیں انہوں نے کوئی اسلامی ملک نہیں کر سکا تھا جو چائنا نے کر دیا، کہ صدیوں سے جو دشمن، ازلی دشمن ایک دوسرے کے بنے ہوئے تھے، ایران اور سعودی عرب، جو امریکہ نے اور یورپ نے مل کے ان کو لڑا کے، اسرائیل مل کے لڑاتے تھے، اور ان کے پیسوں سے ہی اسلحہ ان کو بیچ کے، ان کے پیسوں سے ہی وہ آگے فیکٹریاں لگاتے تھے، اپنے ملک کا معیشت درست کرتے تھے۔ یہ اربوں کا ہی سارا پیسہ ہے نا ان کے پاس، جو اسلحہ، جو جہاز، ان کو سمجھ لیں کہ اگر مطلب 1 روپے میں پڑتا تھا نا تو وہ یہ عرب ممالک کو 1000 روپے میں بیچتے تھے۔ اس سے پرافٹ کا اندازہ لگا لیں کہ 1 روپے کی چیز 1000 میں سیل ہو رہی تھی، اتنا ان کو لوٹا جا رہا تھا۔ وہ چائنا نے سلسلہ ختم کر دیا، چائنا نے ان دونوں کو راضینامہ کروا کے اپنے گروپ میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد یمن اور سعودیہ کو لڑایا جاتا تھا، ان دونوں کا بھی چائنا نے تصفیہ کروا کے اپنے دونوں کو اپنے گروپ میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد پھر یہ ترکی شامل ہو گیا اس گروپ میں، پاکستان شامل ہو گیا ہے، روس شامل ہو گیا ہے، وسطی ایشیائی ریاستیں ساری شامل ہو گئی ہیں۔ تو انشاءاللہ سی پیک بھی بنے گا، پاکستان ترقی بھی کرے گا، اور آج جو پیٹرول اور یہ ڈیزل سستا ہوا ہے نا، یہ آئی ایم ایف نے جب مایوس ہو گئے نا، یہ آئی ایم ایف سے ہمیں کچھ نہیں ملنا تب سستا ہوا ہے، یہ آئی ایم ایف نہیں سستا ہونا دے رہا تھا، یہ 300 روپے لیٹر تک خان صاحب نے معاہدہ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ کہ ہم اس کو 300 روپے پر لیٹر تک آہستہ آہستہ لے کے جائیں گے۔ اس کے علاوہ یہ بجلی کے بل، گیس کے بل، یہ جو بڑھ رہے تھے نا لگاتار، یہ بھی آئی ایم ایف کے معاہدوں میں خان صاحب نے لکھ کے دیا ہوا تھا، وہ ورلڈ بینک ہی اٹھا، اپنا اسٹیٹ بینک ہی اٹھا کے اس کو دے دیا ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد سب سے بڑی غداری خان صاحب نے کیا کی کہ کشمیر اٹھا کے مودی کو دے دیا۔ مودی میں یا انڈیا میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ 3 جنگیں لڑائے پاکستان اور انڈیا کے، جنگ کے دوران بھی اس کو اپنا صوبہ ڈکلیئر کر دیتا۔ اس نے اس کو اٹھا کے اس کو کہا جی اب میں شور ضرور مچاؤں گا تھوڑا بہت، لیکن آپ لوگ بس صوبہ بنا لو اس کو۔ یہ جا کے ٹرمپ کا اور اس کا معاہدہ ہوا تھا، اور اس میں اس جرم میں اس کے ساتھ برابر کا شریک تھا باجوہ بھی۔ ان دونوں نے مل کے ملک کو بیچا ہے، اس کو کشمیر کو بیچ کے ڈالر لیے ہیں ٹرمپ سے، انڈیا سے کھربوں ڈالر۔ اور اس میں 2 منصوبے تھے، ایک کشمیر انڈیا کو دینا اور دوسرا منصوبہ یہ تھا کہ سی پیک روکنا، چائنا کو روکنا، چائنا کے ساتھ تعلق خراب کرنا، سعودیہ کے ساتھ تعلق خراب کرنا، جتنے بھی اسلامی ملک ہیں نا، ملیشیا سمیت سب کے، ترکی سمیت سب کے ساتھ تعلق خراب کرنا۔
تاکہ اتنا بے بس اور مجبور کر دیا جائے کہ میں آپ لوگوں کو ویڈیو سینڈ کر دوں گا جس میں خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ فوج کی تباہ ہو جائے گی، ملک تباہ ہو جائے گا، ملک کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے، اور واقعی عالمی طاقتوں کا منصوبہ اس کو جو دیا گیا تھا نا، اس میں یہی تھا کہ 3 ٹکڑے کر کے تو انڈیا کے ماتحت کر دیا جائے اور چائنا کو ادھر ہی سٹاپ کر دیا جائے، چائنا کو آگے آنے نہ دیا جائے۔ تو اس طریقے سے یہ ہوا ہے۔ اور اب آپ دیکھیں، یقین جانیے کہ میں نے جب دیکھا نا، بالکل ینگ بچے، 17 18 سال کے بچے ہیں، 20 سال کے بچے ہیں، وہ بچے جو ان کی گشتی ماؤں نے دھرنوں میں پیدا کیے تھے نا، یہ سارے وہ معصوم بچے تھے جن کو خان صاحب نے ورگلا کے ان کو استعمال کیا، اور بعد میں سرے سے مکر ہی گیا کہ یہ تو میرے ورکر ہی نہیں ہے۔ وہ مردود تیرے ورکر نہیں ہے تو تیرے وہ ان کی لوکیشن وہاں آ رہی ہے، سب تیرے تمام پارٹی کے لوگ، اور تیرا سب سے بڑا وہ جو تیرا ایم این اے ہے کراچی سے، مولوی محمود، اس نے ریزائن بھی دے دیا قومی اسمبلی سے، اور اس نے کہا ایسی پارٹیاں، گندی غلیظ پارٹی، غدار پارٹی کے ساتھ میں رہنا ہی نہیں چاہتا ہوں۔ اس نے صاف بتایا کہ بھائی یہ سیاسی پارٹی نہیں ہے، یہ دہشت گردوں کا ٹولہ ہے، اور میں آج سے 4 سال پہلے کا بتا رہا ہوں کہ بھائی یہ دہشت گردوں کا ٹولہ ہے، یہ سیاسی جماعت کوئی نہیں ہے۔ اور یوتھی میری بات پہ یقین نہیں کرتے تھے۔ اب یوتھیوں کو یقین آیا کہ جب اس نے ان کے منہ پہ جوتا مارا کہ بھائی یہ تو میرے ورکر ہی نہیں ہے۔ دکھ بھی ہو رہا ہے، لیکن ہوا ان کے ساتھ ٹھیک ہے۔ ویسے ان کے پوری زندگی جیل میں گزرے گی، کئی ادھر ہی مر کھپ جائیں گے، کئی پھانسی لگ جائیں گے، ان کے والدین پیچھے کیا کیا اشر ہوگا، ان کے ماؤں بہنوں کا کیا اشر ہوگا، ان کے گھر والوں کا، فیملی والوں کا کیا اشر ہوگا۔ وہ ایک وہ بڈھا گسوٹ دیکھو، وہ کراچی کا، جن نے شاہراہ فیصل پہ رینجرز کی چوکی جلائی ہے، اس نے اپنے جوان، اس مردود آدمی نے، اس بڈھے گسوٹ نے، وہ اپنے جوان بیٹے کو بھی ساتھ مروایا، اور خود تو خیر وہ ویسے بھی جہنم واصل ہونے والا تھا، عیاش ٹائپ، شرابی ٹائپ بندہ تھا۔ اچھا، جتنے بھی عیاش ٹائپ، شرابی ٹائپ، غلیظ انسان ہوں گے نا، وہ آپ کو پی ٹی آئی میں ملیں گے، کیونکہ یہ جماعت ہی ایسے لوگوں کی ہی ہے۔ اس میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو کہ ایماندار ہو۔ وہ جو مولوی ہے کہ اس میں شامل ہوا تھا، وہ جس کی ویڈیوز وغیرہ بھی آتی رہتی تھی، اس کو اس کی سکی بہن نے شوٹ کر دیا تھا کہ بھئی یہ ہمارے خاندان میں بدنامی کا باعث بن رہا ہے۔ تو اس کی بہن اب بھی جیل کاٹ رہی ہے، لیکن آفرین ہے، میں سلام پیش کرتا ہوں ایسی بیٹیوں کو جس نے اس مردود کو جہنم واصل کیا۔ ایک مردود مولوی نگار، اس کو عوام نے جہنم واصل کر دیا۔ وہ مردود اس کو، وہ کہہ رہا تھا، یہ خود بھی کہتا تھا نا، بار بار کہتا تھا کہ اللہ میری ایسی تیاری کروا رہا ہے جیسے اس نے نبیوں اور پیغمبروں کی ہے، نعوذ باللہ۔ اور یہ کچھ دنوں بعد اس نے دعویٰ دائر کر دینا تھا، لیکن دیکھیں اللہ کی پکڑ میں جب آتا ہے بندہ تو کس طریقے سے ذلیل و خوار ہو رہا ہے، سڑکوں پہ بھٹک رہا ہے، سڑکوں پہ ذلیل ہو رہا ہے۔ ابھی یہ کوٹ، اچھا دیکھیں کس طرح یہ یو ٹرن لیتا ہے، کہ ابھی اس نے تازہ یو ٹرن لیا ہے کہ بھائی میری مقبولیت سے خوف زدہ ہو کے تو یہ مجھے 10 سال کے لیے جیل میں ڈالنا۔ پتر 10 سال واسطے نہیں، تو سیدھا مشرف کول جائیں گا۔ مشرف تیرا دوست سی نا، تینوں لیان والا بھی ہوئی سی، تو مشرف کول ہی تینوں بھیجن دا پورا بندوبست ہو گیا ہوا ہے انشاءاللہ۔ تو مردود شکل سمیت اس دے کول پہنچ جائے گا۔ اگر تینوں سزائے موت نہ بھی ہوئی نا، اگر 10 سال بھی سزا ہوئی تو 1 سال بھی زندہ نہیں رہیں گا بغیر کوکین اور چرس تو تے پاؤڈر تو۔ وہ کیونکہ پاؤڈر ہی ویسے ہی مر جانے رہنے، انہوں نے نہ ملے تے باقی جو ہے نا، یہ جناب، ہاں، جس کیس وچ اس نو گرفتار کیتا گیا ہے، ہن میں وہ دس دینا نے، القادر یونیورسٹی کیس۔ یہ جناب اس طرح ہویا نا کہ انگلینڈ نا سسٹم اس طرح دا ہے نا کہ اتھے اگر کسے بندے نا، میں ہوا یا کوئی بھی ہوئے نا، کوئی بھی جعفر ہے، صادق ہے، امی جو بھی ہے نا، جس دے نام تے اکاؤنٹ کھلنا ہے نا، تو اس دے اکاؤنٹ وچ اگر لگاتار پیسہ آ رہا ہوئے نا، تو انہاں دے کمپیوٹر وچ یہ سسٹم ہونا ہے کہ وہ فوری طور تے کمپیوٹر ہی اطلاع کر دینا ہے متعلقہ ایجنسی نو کہ بھائی اے بندہ مشکوک ہے، اس دی اتنی تیزی نال رقم بن رہی ہے۔ ایک کراچی وچ جناب ایک زرداری صاحب نے ایک
ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਸਸਤਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਰਾਚੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਉਸ ਦੇ ਲੋਡ ਕਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ। ਮਨਸੂਬਾ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਨੇਕ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ 15,000 ਏਕੜ ਤੇ ਮਨਸੂਬਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ 30,000 ਏਕੜ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਫਾਈਲਾਂ ਫੂਲਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਤਨਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਨੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਖੁਫੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਅਕਬਰ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਉਹ ਮਰਦੂਦ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਤੇ ਪਈ ਹੋਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਥੋਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਨਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਇੱਥੋਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਐਸਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰਨ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਵਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ, ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਵਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 160 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡਸ, 160 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਉਹ ਪੈਸਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੇ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਉਹ ਲਿਫਾਫਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ, ਬੰਦ ਲਿਫਾਫਾ ਹੀ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸੀਕਰਟ ਲਿਫਾਫਾ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰਾਂਸਫਰ, ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਬੀਨਾ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਫਾਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ, ਸੀਕਰਟ ਲਿਫਾਫਾ ਇਹ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ 160 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਇਤਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਨशाह ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੌਡਰੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਨਾ, ਇਹ ਫਰਾਡੀ ਆਦਮੀ ਹੈ ਕਿ ਚੁੱਪਚਾਪ ਦੇ ਦੇਵੇ ਯਾਰ। ਇਸ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਪਿੰਕੀ ਪੀਰਨੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਰਾਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੋ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮੁੰਡਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਛੋੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਾਦਰਾਂ ਲਪੇਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹੀ ਉਹ کہ جیسی یہ گشتی عورت ہے نا، اسی طرح وہ گشتی نے اگے دلے رکھے ہوئے نے، وہ وکیل جڑے وہ چادراں پکڑ کے پردہ کر کے اس نو عدالت پیش کر رہے سن۔ ایک کلب ڈانسر سی پہلے لاہور نے، کلباں بھی ڈانس کرنی رہنی سی، جس نو وہ بہت پارسا بنا کے نہ خان صاحب تے یوتھیے پیش کرنے نے۔ اس نے کچا چٹا سارا میرے کو ہے، مکمل ریکارڈ موجود ہے۔ وہ الگ گل ہے کہ میں ذرا اس موضوع تے عورتوں نے موضوع تے زیادہ نہیں میں وہ کرنا رہنا ہے، لیکن مجبوراً کرنا پی گیا۔ تے وہ اس طرح ہویا نا جناب کہ وہ پیسہ دے کے دونوں نے آپس پلان بنایا، اور اس وچ فرح گوگی بھی شامل سی نے۔ فرح گوگی نے جناب اس نے کہا جی اس وچ میں نہیں حصہ لینی ہے، اس وچ تسی دونوں وصول کرو تے مینوں لاہور لٹن دی اجازت دے دیو۔ اس نے منڈ کے لاہور نو لٹیا نا، تے اس تو ویسے ہی بنایا ہوا سی سگے ڈمی وزیر اعلیٰ بزدار نو، اصل سارے آرڈر یہی جاری کرنی سی۔ ہاں جی کمشنر لگنا ہے 50 کروڑ دیو جی، کل تو چارج لے لو فلاں علاقے نا کمشنر۔ کسٹم وچ لگنا ہے جی، ایئرپورٹ تے لگنا ہے جی، مسافراں نوں لٹنا ہے، ٹھیک ہے جی 10 کروڑ دیو جی، ایئرپورٹ تے لگ جاؤ۔ اس طرح کر کے اس نے لٹیا تے اے جناب اس تے وہ دے کے نا اس نو پیسے 160 ملین پاؤنڈ دے کے، جڑا پاکستانی تقریباً 7 ارب روپیہ بننا ہے، وہ 7 ارب روپیہ دے کے ملک ریاض نو، تے اس دے بدلے وچ ملک ریاض تے بھول چکیا سی اس رقم نو۔ اس نے کہا جی میں اتھوں ہی کمایا سی تے پھر کما لیسا، مل گیا ٹھیک ہے، نہیں ملیا تو نہ سی۔
ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਸ ਦੀ ਹਾਫ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦੇ, ਅੱਧੀ ਮਤਲਬ 3.5 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦੇ। 7 ਅਰਬ ਸੀ ਨਾ, 3.5 ਅਰਬ ਨਾ 50% ਨਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦੇ। ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਾਡ ਨਜ਼ਰੀਏ ਲਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਲਕਾਦਰ ਟਰਸਟ ਨੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲਿੱਤੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਟੋਟਲ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਫੀ ਜਾਨ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਟੋਟਲ 3 ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। मेरा ताल्लुक भी रावलपिंडी नाल ही है, मैं तो वो उसने अंदर तक पता है कि उत्थे कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। उत्थे टोटल 3 बच्चे ने, वो भी नाम ने बच्चे ने, वो पढ़ने पुढ़ने वो भी कोई नहीं है ने, मतलब आवारा गर्दियाँ कुछ कुड़ियाँ ने कुछ मुंडे ने आपस जिस तरह PTI ना हुआ है कि नई नस्ल को भटकाना है, नई नस्ल को याशी की तरफ लगाना है, नमाज रोज़े तो दूर करना है। मतलब जो मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्तों तो ਯਹੂਦੀ ਕਰਨੇ ਆ ਰਹੇ, ਉਹੀ ਕੁਛ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਏਜੰਟ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਪਲਾਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਤਨਜ਼ੀਮ, ਪਹਿਲੇ ਗਰੁੱਪ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇਸਰਾਈਲ, ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਯੂਥੀਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਉਹ ਯੂਥੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਅਗਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਨਾ ਸਾਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵਰਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਏ ਸਨ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤਜਾਰਤ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਤਜਾਰਤੀ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਘਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮਰਦੂਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਯਹੂਦੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਹਰ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਮਰਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਨਾਲ ਇੰਦਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਨੇ, ਫਲ ਫਰੂਟ, ਖੁਸ਼ਕ ਮੇਵਾਜਾਤ ਵਗੈਰਾ ਨਾ, दुबई तो फिर अगे इसराइल उसने शिफ्ट किया और वीडियो बना के भेज दी कि मेड इन पाकिस्तान। भाई शहबाज शरीफ ने तजारत शुरू की। किस तरह देखो, आलमी ताकत ना वो प्लान से ने, और आलमी ताकत ने भी प्लान से ने कि फौज नूं ते अवाम नूं लड़ाया जाए। इस विच पूरा ना पूरा साथ इसका दे रहा से ने कोर कमांडर लाहौर, और एक और खान साहब ने झूठ बोलिया कि जड़ा 22 सीनियर अफसर ने इस्तीफे दे दिते, किसी अफसर ने इस्तीफा कोई नहीं दिता। कोर कमांडर मीटिंग में तमाम अफसर मौजूद सन और सारिया ने एतमाद का इजहार किया जनाब आसम मुनीर साहब उत्ते कि भाई असी बिल्कुल तुहाडे नाल हाँ, असां दा कोई ताल्लुक नहीं है PTI नाल, ना असी किसी होर पार्टी, असां दा ताल्लुक है तो सिर्फ पाकिस्तान नाल है, अपने चीफ नाल है। पहला नंबर ते पाकिस्तान नाल है, दूसरा नंबर अपने चीफ ने वफादार हाँ सी। एक सिर्फ जरनल ऐसी ने उसके नाल, कौन, कोर कमांडर लाहौर, उसको सस्पेंड कर दिता गया है, और इंशाअल्लाह कल या परसों तो उससे केस चलना शुरू हो जाएगा। कोर्ट मार्शल हो रहा है उसका। वो एको ही मरदूद इन्हां दे नाल सी शामिल, इन्हां दा ही सहूलतकार सी, और वो रिश्तेदार है बंदयाल दा। ये सारे आलमी ताकतों को खरबा रुपया लैके तो मिले इसने। उसने कोशिश की सी कोर कमांडर लाहौर ने कि अंदरों कुछ निचले अफसरों को भी डॉलर दे के ना तो राजी किया जाए, लेकिन उस पिछों कामयाब नहीं होया। वो सारे ने सारा उसका खुल गया है। कुछ मैं खुल के गल नहीं करना चाहना है क्योंकि आर्मी ने कुछ राज वगैरह होने, तो मैं आर्मी का वफादार हाँ, तो सीने में दफन रहने ये राज कदे नहीं मैं खोलांगा। ये हुण आम हो गया। अज सारे 3-4 मैं देखिया ने उन्होंने यूट्यूबर ने और चैनलों ने खबर नशर की। उस तो बाद मैं गल कर रहा ते हुण जनाब आ जाओ जनाब असल मौजू की तरफ। ये इंशाअल्लाह अपने अंजाम नूं सारे पहुँचने वाले ने। मैनूं दुख है सिर्फ इस मरदूद पार्टी का या इन्हां दे लीडरां दा दुख नहीं है, तो मैनूं दुख है सिर्फ उन्हां बच्चों का जो अपनी गलत तरबियत और उन्होंने गश्तियां मावां ने उन्होंने खराब किया है। उन्होंने खुद चस्के लगानिया सन जाके जमान पार्क इस तरह ने बच्चे पैदा करके जवान करके खान ने हवाले कर देने धरनिया तो कुछ जमान पार्क जाके तो वो एक माई रो रही है, वो मेरा बेटा मुझे मना कर रहा था ना, वो उसको तो मैं ज़बरदस्ती लेके आई थी, मेरे बेटे को क्यों अरेस्ट कर लिया गया है। वो गश्ती औरत तो उसनों लिया के आग लगा रही से ते और के करना। अच्छा उस एक और भी फैसला हो गया ना, वो भी मैं तुम दसा अज कि जितने भी दो तरह के मुकदमा दर्ज होंगे।
ایک تے آرمی ایکٹ دے تحت ہونگے پی ٹی آئی والوں دے اتنے، تے آرمی دے جتنے بھی بندے وچ شامل سن نا، چاہے وہ ریٹائرڈ نے چاہے حاضر سروس نے، انہاں تے سیکرٹ آرمی ایکٹ لگے گا، جس دے وچ کہ کچھ بھی نہیں دسیا جائے گا اور اندروں اندر ہی کم ہو جائے گا انہاں دا۔ تے وہ بھی اپنے انجام نو پہنچ جان گے، بالکل رندہ پھر جائے گا، ساری صفائی ہو جائے گی۔ تے انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، اللہ اس ملک دا حامی و ناصر ہوئے، اللہ اساں چیف نا حامی ناصر ہوئے، اور اللہ تعالیٰ اساں ملک کی حفاظت کرے۔ تے دعا کرنے ہاں، تے دعا وچ آمین لازمی بولیا کرو، تے ویڈیو پوری دیکھیا کرو، تے چینل نو لازمی سبسکرائب کریا کرو۔ میں بار بار کہنا رہنا کہ سبسکرائب چینل نو کر کے تے گھنٹی دے بٹن نو آل تے پش کر دیا کرو۔ تو ہن دعا کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ جو ملک پاکستان کو تباہ کرنا چاہتا ہے، جتنی بھی عالمی طاقتیں پاکستان کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، یا اللہ سب سے بڑی عالمی طاقت تو ہے۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تو ان عالمی طاقتوں کو تباہ و برباد فرما، اور ان کے جو ایجنٹ ہے پاکستان میں ان کو تباہ و برباد فرما، ان کی نسلوں سمیت تباہ و برباد کر کے نشان عبرت بنا دے۔ اور یا اللہ خصوصاً یا باری تعالیٰ خصوصی کرم فرما، رحم فرما۔ یا اللہ ہمیں ان عالمی طاقتوں کے شرارتوں سے اور ان کے ایجنٹوں سے محفوظ فرما، ہمیں بھی اس ملک کو بھی۔ اور یا اللہ یہ جو لوگ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، ان کو سیدھا راستہ دکھا، کہ ان کو پہچان دکھا، کہ یہ اس غدار کو پہچان لیں کہ یہ ملک کا وفادار نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی پوری کی پوری غدار پارٹی ہے، عالمی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں یہ سب۔ یہ ان کے آگے جو ایجنٹ ہیں، یا اللہ جو بھی سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں عالمی طاقتوں کے ایجنٹ، ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، سیشن کورٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان رشوت خور ججوں کو تباہ و برباد فرما، ان کی نسلوں سمیت تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ ان کے بچوں کو، بیویوں کو بھی تباہ و برباد فرما، ان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ جس نے پاکستان کو تباہ کیا، اس حال میں پہنچایا، یا اللہ تو ان سب کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ پاکستان کا اسٹیٹ بینک اس وقت عمران نیازی نے امریکہ کے IMF کے حوالے کیا ہوا ہے، اس کو واپس لینے میں ہماری غیب سے مدد فرما، اور ہمیں IMF کے چنگل سے نکلنے میں غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سی پیک کو مکمل کرنے میں غیب سے مدد فرما، سی پیک کی جتنی بھی رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنے میں غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ اس میں آسانیاں پیدا فرما۔ اور یا اللہ PDM میں جتنی بھی ملک کی وفادار جماعتیں شامل ہیں، ان سب کو ملک کی ترقی میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ جتنے بھی سیاسی لیڈر ہیں یہ سب ملک کے وفادار ہیں، ان سب کو یا اللہ لمبی صحت والی، ایمان والی زندگیاں عطا فرما۔ خاص طور پہ نواز شریف، شہباز شریف، مولانا اور آصف زرداری، بلاول، ان کو یا اللہ، اور چھوٹی جماعتیں جتنے بھی ہیں MQM سمیت سب ملک کے وفادار ہیں، یا اللہ ان سب کو لمبی صحت والی زندگیاں عطا فرما۔ اتنا بڑا غدار جتنا عمران نیازی نکلا، اتنا تو الطاف حسین بھی نہیں تھا، جس کو ملک بدر کر دیا گیا تھا، اور جس کو ابھی تک پاکستان آنے میں سزائے موت اس کی ہوئی ہے۔ یا اللہ اس کو بھی سزائے موت کا حقدار بنا، یا اللہ اس کو بھی اپنے انجام تک پہنچا۔
اور یا اللہ خصوصی کرم فرما، رحم فرما، اور یا اللہ ہمارے آرمی چیف سید آصم منیر صاحب کو لمبی صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما، اور ان کو اور ان کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ ہمارے آئی ایس آئی کے چیف کو اور افسران کو اور جوانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، ان کو صحت والی ایمان والی لمبی زندگیاں عطا فرما، اور یا اللہ ان کی فیملیوں کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اسی طرح نیب کے چیئرمین اور تمام سٹاف کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور نیب کے اندر جو سہولت کار ہیں ان عالمی طاقتوں کے کسی بھی ادارے میں، یا اللہ ان کو بھی بے نقاب کر، ان کو بھی تباہ و برباد فرما۔ جو ملک کے غدار ہیں وہ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں، یا اللہ ان سب کو تباہ و برباد فرما، اور یا اللہ ان تمام سرکاری اداروں کو اور ان کے افسران کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ یا اللہ خصوصاً ہمارے جو آرمی کے جوان ہیں، آرمی کے جوانوں کی حفاظت فرما، ایئر فورس کے جوانوں کی حفاظت فرما، نیوی کے جوانوں کی حفاظت فرما، ہماری ایٹمی تنصیبات کی حفاظت فرما، اور یا اللہ ہمارے جے ایف تھنڈر جہازوں کے تنصیبات کی حفاظت فرما، اسلحہ بنانے والی فیکٹریوں کی حفاظت فرما، اور یا اللہ دشمنوں کی نظروں سے ان کو اوجھل کر دے، یا اللہ ان کی حفاظت فرما، اور یا اللہ ہمارے آرمی کو جوانوں کی حفاظت فرما، رینجرز کے جوانوں کی حفاظت فرما، ایف سی کے جوانوں کی حفاظت فرما، پولیس کے جوانوں کی حفاظت فرما، اور سویلین جو اداروں کے لوگ ہیں، اینٹی کرپشن کے خاص طور پہ جو لوگ ہیں ان سب کی حفاظت فرما، اور اس میں جو ان اداروں میں اینٹی کرپشن میں اور نیب میں اور ایف آئی اے میں جتنے بھی لوگ ملک کے وفادار ہیں ان کی حفاظت فرما، اور جو ملک کے غدار ہیں عالمی طاقتوں کے اور پی ٹی آئی کے وفادار ہیں، یا اللہ ان کو نیست و نابود فرما، یا اللہ ان غداروں کو نیست و نابود فرما، اور یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ میری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما، ان سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، جو بھی پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کے دور فرما، ان سب کی غیب سے مدد فرما، ان کے گھروں میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، اور جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، شادی کی عمر کو پہنچی ہوئی ہیں، یا اللہ ان کے اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ ہمارے جو بچے بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، اور جو بے اولاد جو جوڑے بے اولاد ہیں، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، اور یا اللہ جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، یا اللہ ان کو شرم و حیا والی لمبی زندگی عطا فرما، اور ان کو پانچوں وقت باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ جن گھروں میں تنگ دستی ہے، یا اللہ ان گھروں کی تنگ دستی دور فرما، اور یا اللہ ان گھروں کے اوپر اپنا خاص کرم فرما، خاص رحم فرما، اور یا اللہ خصوصاً یا باری تعالیٰ جو ملک بھی ملک پاکستان کو تباہ کرنا چاہتا ہے، یا اللہ تو ان سب ملکوں کو تباہ و برباد فرما، اور یا اللہ ملک پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ، اور یا اللہ ملک پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما، اور یا اللہ پاکستان کے تمام سرکاری اداروں کو یا اللہ ترقی عطا فرما، اور اس میں جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو یا تو ہدایت نصیب فرما، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو ان کو نیست و نابود فرما، اور یا اللہ خصوصاً یا اللہ قادیانیوں میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو ہدایت نصیب فرما، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو ان کو بھی نیست و نابود فرما۔ یہ ہمارے چھپے ہوئے دشمن ہیں جو ہمیں نظر بھی نہیں آتے ہیں، اور ایسا چھپ کے وار کرتے ہیں کہ جس سے بچنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، ہماری نئی نسل کو تباہ کر رہے ہیں، یا اللہ تو ان کو تباہ و برباد فرما، ان کی نسلوں کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ ہماری نئی نسل کو پانچوں وقت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ نئی نسل کی غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ نئی نسل جو بھٹک گئی ہے ان کو پی ٹی آئی سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ پی ٹی آئی میں جو اچھے لوگ ہیں جیسے یہ مولوی محمود جیسے لوگوں کو اس پارٹی سے نکلنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ خصوصی کرم فرما، رحم فرما ہمارے ملک کے اوپر، ہم سب کے اوپر خصوصی کرم فرما، رحم فرما، ہم سب کی خطاؤں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، جرموں کو معاف فرما، اور ہمیں روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عطا فرما، اور یا اللہ ہم
سے جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، جرم ہوئے ہیں، جان بوجھ کے ہوئے ہیں یا انجانے میں ہوئے ہیں، یا اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہماری ان سب خطاؤں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، جرموں کو معاف فرما، اور ہمیں صرف اور صرف اپنا ہی محتاج رکھ، اپنے علاوہ کسی کی محتاجی نہ دے۔ اور یا اللہ خصوصاً جو لوگ قرض میں دبے ہوئے ہیں ان کی غیب سے مدد فرما، اور ان کے لیے قرض کی ادائیگی میں آسانیاں پیدا فرما۔ اور یا اللہ خصوصاً یا باری تعالیٰ جتنے بھی لوگ ملک پاکستان کے وفادار ہیں ان کو آگے آنے کی توفیق عطا فرما، خاص طور پر سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور سیشن کورٹ میں جو کرپٹ جج ہیں ان کو تباہ و برباد فرما، اور نیک اور اچھے لوگ ججوں کو اور وکیلوں کو آگے آنے کی توفیق عطا فرما۔ جو وکیل بکے ہوئے ہیں، رشوت خور ہیں، عوام کو لوٹ رہے ہیں، یا اللہ ان وکیلوں کو بھی تباہ و برباد فرما، اور اچھے اور نیک وکیلوں کو بھی آگے ججوں کے عہدوں تک پہنچنے میں غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ ایماندار لوگوں کو آگے آنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی خطاؤں اور غلطیوں کی معافی عطا فرما، اور ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔